بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واذکر فی الکتاب مریم. آپ اس کتاب میں حضرت مریم کا بھی ذکر فرما دیجئے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے مشرکین اور یہود کے علماء بھی صحیح نہیں جانتے تھے اور جن کے بارے انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا. جو انہوں نے سوال کیے ان کے جواب تو ہو گئے، تو فرمایا اور بھی عجیب و غریب داستانیں جو ہیں اور واقعات جو ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو عجیب واقعات عجیبہ جو ہوئے ہیں ان کے بارے بھی انہیں مطلع فرما دیجیے. اور اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو بہت غلط قصے انہوں نے گھڑ رکھے تھے. عیسائیوں نے تو سیدھا سیدھا اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور یہودیوں نے ان پر بغیر والد کے ہونے کا الزام لگایا اور یوسف نجار نامی شخص کی طرف منسوب کر دیا. اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی یہودیوں کی روایت لے کر یوسف نجار کی طرف منسوب کیا. تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ اس کتاب میں حضرت مریم کے حالات و واقعات کا صحیح اور حقیقی قصہ بیان فرما دیجئے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق میں ایک مکان کی طرف گئیں. حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے انہیں اللہ کی نظر کر دیا گیا تھا اور جب وہ پیدا ہوئیں، یہ واقعہ آل عمران میں گزر چکا ہے، تو انہیں مسجد میں دے دیا گیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے بینوئی بھی تھے ان کی کفالت میں مسجد میں ہی پل کر جوان ہوئی اور بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، جن میں سے بہت سی کرامات قرآن کریم نے بیان بھی فرمائی ہیں. تو جوان ہوئی تو عجیب واقعہ ہوا کہ جب وہ اپنے حجرہ مبارک سے یا لوگوں سے الگ ہو کر ایک مشرق کی طرف مکان میں گئیں، پردہ کر لیا، غسل وغیرہ کا اہتمام ہوگا
تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب انہوں نے پردہ کر لیا لوگوں سے تو فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، جب انہوں نے پردہ کر لیا تو ہم نے روحنا جبرائیل امین کو، اپنی روح کو، انہیں روح الامین بھی ان کا نام نامی ہے جبرائیل امین کا، تو ہم نے اپنے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا اور وہ پردے کے اندر انسانی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولیاں ہیں، تو ان کے پاس فرشتہ آیا، اس کا مطلب ہے کہ ولی اللہ کو بھی فرشتے سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، فرشتے سے بات بھی کر سکتا ہے اللہ کا ولی، اللہ توفیق دے تو، لیکن یہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے انسانی صورت میں آئے تو وہ پہچان نہ سکیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ انہوں نے سمجھا میں نے تو پردہ کر دیا تھا، پردے میں کون انسان گھسا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو فوراً قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو انہوں نے کہا میں تم سے اللہ رحمان و رحیم کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو تم کہاں یہاں گھس آئے، تم باہر چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اگر اللہ کا ڈر تمہیں بھی ہے، میں اللہ رحمان و رحیم کی تم سے پناہ چاہتی ہوں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع جہاں بندہ گناہ میں پھنسنے کا اندیشہ ہو تو وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ چاہنی چاہیے، تو اللہ کریم بچنے کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے پناہ مانگیں تو بچنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں تم سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اور اگر تمہیں بھی کوئی اللہ کا خوف ہے، یہ پرہیزگاری ہے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو تمہارے رب ہی کا بھیجا ہوا، پروردگار ہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اسے اللہ رحمان الرحیم نے حکم دیا ہے یہاں آنے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علوم اللہ تعالیٰ کے ہیں، جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب ان کے پاس فرشتہ بھیج دیا، لیکن عجیب بات ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ۔ وہ انسان سمجھ کر گھبرا گئیں اور دعا کی اللہ سے، اور پھر انہیں بھی اللہ کا واسطہ دیا۔ تو جب انہوں نے بتا دیا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ کریم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو پھونک مار دوں، دم کر دوں، تاکہ اللہ کریم آپ کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ یہ اور بھی عجیب بات تھی، ان کے لیے بھی بڑی عجیب بات تھی۔ ایک بچی جو پیدا ہوئی اور پھر اسے مسجد میں اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، اور نہایت پاکیزگی اور نہایت طہارت کے ماحول میں اور اللہ کے ماحول میں پل کر جوان ہوئی، بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، اور جب جوان ہوئی تو بغیر شادی کے کیسے بیٹا ہو جائے، تو بڑی عجیب بات لگی۔ تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا، عرض کی فرشتے نے کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے جب انہوں نے بتایا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو پھر تم یہاں آئے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو پھونک مار دوں۔ اب اللہ کریم کا نظام ایسا ہے کہ اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، دنیا میں ہر کام کے لیے سبب چاہیے۔ خود ذات باری نے جب یہ کرشمہ ظاہر کرنا چاہا اور یہ عجیب بات ظاہر کرنا چاہی کہ بغیر باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ تو ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، لیکن اس نے
اپنے طور پر اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا۔ قانون جو تھا کہ مرد اور عورت سے اولاد ہوتی ہے اس کے خلاف تو کیا، لیکن اصول فطری جو تھا کہ دنیا کے ہر کام کے پیچھے سبب ہونا چاہیے، وہ اللہ کریم نے خود بھی ترک نہیں فرمایا۔ فرشتے کو حکم دیا کہ تم جا کر پھونک مار دو، یعنی اللہ کریم کا قانون ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر کام کے لیے سبب چاہیے، اور توکل یہ ہے کہ سبب اختیار کیا جائے، پوری محنت کی جائے، پورے خلوص سے کام کیا جائے، پھر نتیجے کا انتظار اللہ کی طرف سے کیا جائے، یہ توکل ہے۔ تو کام نہ کرنا اور کہنا میں توکل کر رہا ہوں، یہ توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، تو باہر سے آئے تھے، اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا گیا؟ یا اللہ کے توکل پر باہر چھوڑ آئے ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، جا کر اس کا پاؤں باندھ دو، اس کی ٹانگ باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور جو مولانا رومی نے اسے منظوم کیا ہے کہ بر توکل بازوئے اشتر پہ بند، توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے اونٹ کے پاؤں باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب اختیار کرو، نتیجہ اللہ کی طرف امید رکھو کہ بہتر ہوگا، پھر جو اللہ کی طرف سے آئے اسے قبول بھی کرو۔ تو انہوں نے فرمایا قالت ان یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں ایسی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہو، تو بغیر اس کے مرد کے میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ عجیب بات کرتے ہو تم، اللہ کے فرشتے تو ہو، لیکن تم بات عجیب کر رہے ہو کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، کسی نے مجھے چھوا تک بھی نہیں، بیٹا ہو جائے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، انہوں نے عرض کی کہ ایسے ہی ہوگا، بغیر شادی کے ہوگا، بغیر مرد کے چھونے کے ہوگا، جس حال میں ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، اور آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور ایسے ہی بیٹا ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میں اسے لوگوں کے لیے ایک دلیل اور ایک نشانی کے طور پر پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی طرف سے باعث رحمت بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا، ایسا ہوگا، آپ چاہیں تو بھی ہوگا، نہ چاہیں تو بھی ہوگا، چونکہ وہ تو بہت گھبرا رہی تھی کہ یہ اللہ تو قادر ہے، ہو تو جائے گا، لیکن مجھے تو مخلوق میں بسنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے لے آئی ہو، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ تو قادر ہے، وہ تو کر لے گا، لیکن لوگوں کی رسائی تو اللہ کی قدرت تک نہیں ہے، لوگ تو اپنے اسباب اور اپنے طریقوں کو ہی جانتے ہیں، لوگوں کی نظریں بھی کم ہیں اور لوگوں کے منہ میں زبانیں بڑی ہیں، تو وہ کیا کہیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ تو وہ تو اپنی طرف سے ایک بہت مشکل میں پھنس گئیں کہ کسی بھی پاکیزہ شعار نیک سیرت ایک ولیہ کو جو نوجوان بھی ہو اور بغیر شادی کی اس کی اولاد ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی مصیبت بن گئی ہو، کس کس کو کیا کیا جواب دیں گی؟ تو وہ بڑی گھبرائیں، تو انہوں نے کہا بی بی کان امرا مقضیا، اب یہ طے ہو چکا، ایسا ہو کر رہے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ حوصلہ کریں، ایسا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کی قدرت، جبرائیل امین نے پھونک ماری تو انہیں حمل رہ گیا عیسیٰ علیہ السلام سے، جس کا مطلب ہے کہ پھونک مارنا یا اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ناجائز کہاں ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام پڑھا جائے جو ناجائز ہو، اور اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، جیسے لوگوں نے کچھ پنجابی، اردو، کچھ پرانی زبانیں سریانی ملا کر بنائے ہوئے ہیں دم درود،
تو وہ جن کی سمجھ نہیں آتی وہ پڑھنے جائز نہیں ہے. جس میں کوئی ایسا لفظ جو شریعت کی گرفت میں آتا ہو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں پھونکتے ہیں تو وہ جائز ہے. صحابہ کرام ایک صحرا سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ کرام، تو بدوؤں کا خیمہ لگا ہوا تھا. یہ بدو خانہ بدوش ہوتے تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے، تو ان کا خیمہ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیک سیرت لوگ جا رہے ہیں، تو ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ہمارے ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا ہے اور ہم بڑے علاج کر چکے ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ قریب المرگ ہو گیا ہے، تو اگر آپ اسے کوئی دم کر دیں یا کوئی پھونک مار دیں تو وہ رک گئے. تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار، اللہ کی شان وہ ٹھیک ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. تو بڑے خوشی ہوئے، ان کا بڑا ہمارا تو پیارا بیٹا تھا اور بڑا آپ نے بہت بڑا کام کیا. تو انہوں نے 20 بکریاں دیں اجرت کے طور پر کہ آپ نے ہمارا بڑا کام کیا، یہ 20 بکریاں اس کی اجرت. صحابہ کرام نے لے لیں، لیکن انہوں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، یہ پتہ نہیں لینا اس کا جائز ہے بھی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کون سا ہم کھانے لگے ہیں، لے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے پوچھ لیں گے، جائز ہوگا تو رکھ لیں گے، نہیں جائز ہوگا تو ان کو واپس کر دیں گے. تو وہ لے آئے. بارگاہ رسالت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی، مریض ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے تو ویسے ہی فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر دی. تو انہوں نے ہمیں 20 بکریاں دی ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو ان کے علاج کی اجرت ہے اور یہ حلال ہے، جائز ہے، بلکہ ان میں میرا حصہ بھی رکھو، آپس میں بانٹ لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ بھی ان میں رکھو. تو دم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ستھرا، نیک کردار، نیک نام، جاننے پڑھنے لکھا. یہی بے وقوفوں سے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ انہیں نماز آتی ہے، نہ ان سے دم کروانے والا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر دم میں تاثیر فرد سے پیدا ہوتی ہے کہ دم کرنے والا کیسا ہے. یہاں حضرت مریم کو جبرائیل امین نے دم کیا، گویا صفات ملکوتی دم کرنے والے میں ہوں، اس میں پاکیزگی ہو، طہارت ہو، صحیح العقیدہ ہو، جاننے والا ہو، اور کلام جائز ہو، قرآن کریم سے ہو، حدیث سے ہو یا تسبیحات ہوں، لیکن وہ کلام ہو جو جائز ہے تو دم میں بھی اثر ہوتا ہے اور اس کا کرانا جائز ہے. اور جیسے الفاظ پڑھنا جن کا مطلب ہی نہ آتا ہو یا غیر شرعی الفاظ پڑھ کے دم کرنا، وہ نہ کرنا جائز ہے نہ کرانا جائز ہے. پھر دم پر یا تعویذ آپ دیتے ہیں تو اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ علاج کے لیے اور علاج کی اجرت لینا جائز ہے. اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، فی سبیل اللہ دیتا ہے تو اسے اللہ ثواب دے گا، اللہ اجر دے گا. لیکن اگر کوئی اجرت لیتا ہے دم کرنے کی یا تعویذ کرنے کی تو وہ بھی جائز ہے، وہ لے سکتا ہے. تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ پر کوئی مشکل نہیں ہے، میں ایسے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہوں، اور اسے تو میں لوگوں کے لیے دلیل اور نشانی بناؤں گا اور اپنے رحمت کا باعث بناؤں گا. رحمت منا، اپنی طرف سے رحمت بانٹنے والا بناؤں گا. انبیاء رحمت الہی کا سبب ہوتے ہیں. وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، آپ اب گھبرائیں یا جو بھی کریں یہ تو طے ہو چکا، ایسا ہوگا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، پھر اسے لے کر ایک الگ جگہ چلی گئیں. جب انہیں حمل ہو گیا تو یہ ایک معجزاتی کام تھا، یہ اس ترتیب سے تو نہیں تھا کہ بچہ ہے پھر وہ 9 مہینے پیٹ میں رہے گا، پھر وہ لمبی ترتیب تھی. یہ تو سارا کام معجزاتی تھا.
جب حمل ہو گیا تو وہ گھر سے نکل گئیں، باہر کسی جگہ الگ چلی گئیں، وہاں پہنچیں، فجاءها المخاض، ایک الگ جگہ چلی گئیں، تو جب وہاں پہنچی فجاء المخاض الى جذع النخلہ، تو وہاں درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ سارا معجزاتی کام تھا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اب وہ 9 مہینے جنگل میں دھکے کھاتی رہیں تو کسی کو پیچھے سے یاد ہی نہیں، یا کسی نے پیچھے سے پتہ ہی نہیں کیا کہاں گئی، ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہ گھر سے الگ ہو گئیں، باہر جنگل میں نکل گئیں، تو وہاں بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا، تو درد سے شروع ہو گیا، اور وہ درد کے مارے ایک کھجور کا پرانا تنا کھڑا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے آ کر ٹیک لگائی، سوکھا تنا کھڑا تھا کھجور کا جس پر پتے شتے جھڑ گئے تھے، کیونکہ یہاں اللہ کریم نے کھجور کا درخت نہیں فرمایا جذع النخلہ، کھجور کا تنا تھا صرف، یعنی پتے شتے جھڑ گئے تھے، خشک تنا کھڑا تھا، تو اس کے سہارا انہوں نے لیا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور بڑے دکھ سے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر گئی ہوتی یہ کچھ دیکھنے سے پہلے، اس وقت سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور اب تک لوگوں کو بھول بھال چکی ہوتی کہ میری یاد بھی نہ ہوتی کہ کون تھا یا کون۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جب تک کوئی زندہ رہتا ہے ہر بندے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ کائنات میرے ہی دم پر قائم ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے اور خواہ فقیر ہے۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جب میں نہیں ہوں گا تو پھر ان کو، میرے گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا، پھر جب میں نہیں رہوں گا تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، گویا اس کے دم سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہو، لیکن جو مر جاتا ہے اسے کوئی پوچھتا ہی، چند دن بعد کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی بندہ تھا بھی یا نہیں تھا، یا وہ مر گیا یا وہ اچھا تھا یا کیسا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں۔ موت ایسا خلا ڈال دیتی ہے۔ تو وہ انہوں نے خواہش کی حضرت مریم نے کہ کاش یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور اب تک لوگ بھول بھال چکے ہوتے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو جبرائیل امین نے پردے سے آواز دی، سامنے نہیں آئے، چونکہ ولادت کا وقت تھا اور وہ درد ذیل شروع ہو چکا تھا، تو یہ خاتون کے لیے انتہائی پردے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سامنے نہیں آئے، پردے سے آواز دی کہ گھبرائیں نہیں، اللہ کریم نے آپ کے قدموں کے نیچے آپ کی خاطر کے چشمہ جاری کر دیا، ورنہ تو وہ صحرائی علاقہ تھا، کھجوروں کے خشک تنے کھڑے تھے۔ تو انہوں نے پردے سے جبرائیل امین نے آواز دی کہ بی بی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے رب کریم نے آپ کے قدموں میں ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور حزی الیک بجذع النخلہ، تو آپ اس کھجور کے خشک تنے کو ہلائیں، تو ساکت الیک رطبا جنیا، تنا تو خشک ہے لیکن آپ پر کھجوریں تازہ تازہ گریں گی۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ کریم نے قدموں میں چشمہ پیدا کر دیا، لیکن آپ ریت ہٹائیں گی تو صاف پانی نکل آئے گا۔ کھجور کا خشک تنا ہے، آپ اس کے آسرے پہ کھڑی ہیں، اسے ذرا ہلانے کی کوشش کریں، یعنی سبب اختیار کریں، نتیجہ اللہ کی دست قدرت میں۔ دنیا عالم اسباب ہے، اور توکل یہ ہے کہ آپ سبب اختیار کا، اب ایسا قادر کریم ہے کہ خشک تنے پر تازہ کھجوریں دے رہا ہے۔ پھر دنیا کے دوسرے سبب کو بھی مد نظر رکھا کہ آپ خاتون کو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اگر آپ تازہ کھجور پانی میں ملا کے، پانی میں تر کر کے خاتون کو کھلائیں تو فوراً بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوا آج تک چل رہی ہے اور بڑا شافی علاج ہے۔ آج تو ہم انتظار ہی نہیں نہ کرتے، اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ
2 ہفتے پہلے ہسپتال لے جاتے ہیں اور پھر آپریشن کرا کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرایا، اور سمجھتے ہیں یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ آج تک دنیا گھروں میں ہی پیدا ہوتی رہی، ہم گھروں میں پیدا ہوئے، ہماری اولادیں گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا گھروں میں پیدا ہوئے، تو یہی علاج ہوتے تھے۔ تو اگر کھجور پانی میں بھگو کر کھلا دی جائے تو اس سے ولادت آسان ہو جاتی ہے اور فوراً ہو جاتی۔ تو اللہ کریم نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں تازہ میٹھا پانی بھی عطا کر دیا، اور فرمایا تنا خشک ہے، خشک رہے گا، اسے رہنے دو، آپ اسے ہلائیں، آپ کے لیے تازہ کھجوریں گرے گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو آپ ہلائیں۔ یہاں بھی اللہ کریم نے کھجور کا درخت نہیں فرمایا، جذع النخلہ کھجور کا تنا ہے، اسے ہلائیں تو ساکت علیک رطبا جنیہ، تو آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، اور پانی پئیں، کھجور پانی میں بھگو کر کھائیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بیٹا پیدا ہو جائے گا، آپ کھجوریں کھائیں بھی، پانی بھی پئیں، اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ گویا نیک اولاد کا پیدا ہونا بھی باعث راحت و سکون ہوتا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے یا آپ واپس آدمیوں میں جائیں، گھر میں جائیں، تو جو بندہ سامنے آئے وہ تو سوال کرے گا۔ لوگوں کے منہ میں تو اپنی اپنی زبان ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو عجیب سوال کرے گا۔ تو آپ اشارہ کر دیجئے کہ میرا تو روزہ ہے چپ کا، میں تو بات نہیں کروں گی کسی انسان سے، تو میں بات نہیں کر سکتی، اسی سے پوچھ لیں، میں تو نہیں بول سکتی، اس بچے سے پوچھ لیں۔ تو پہلی امتوں میں یہ چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، شریعت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں نہیں ہے، پہلی امتوں میں تھا، لوگ خاموشی کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو روزے کی منت مان رکھی تھی، تو اس میں یہ بچہ بھی پیدا ہو، اشارہ کر دیجئے کہ اسی سے بات کریں، میرا تو روزہ ہے، میں تو بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ فآتت بہ قومہا تحملہ، دیکھیں ولایت الہی اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جد و جہد ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، باتیں سننا پڑتی ہیں، اور الزامات بھی لگتے ہیں، لوگ راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ بہتان بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سہ کر اللہ کے بندے اللہ کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اب یہ کامل ولیاں ہیں جن سے فرشتہ آ کر بات بھی کرتا ہے، انسانی شکل میں متشکل ہو کر بات بھی کرتا ہے، کراماتی طور پر اللہ بغیر شادی کے اولاد بھی اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے، پھر اس بیٹا، وہ بیٹا صاحب کتاب نبی بھی ہے۔ اس کے باوجود کتنا مشکل ہے کہ بغیر شادی کے ایک نوجوان بچی، نوزائیدہ بچے کو لے کر پھر قوم کے پاس آئے، لوگوں میں آئے، تو حکم ہوا کہ آپ جائیے واپس، تو وہ واپس آئیں۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، تو وہ بچہ اٹھائے ہوئے گود میں واپس آ گئی، جیسے گھر سے گئی تھی تو واپس آئیں تو ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے فوراً انگلی اٹھا کہا، یہ اے مریم، یہ کیا غضب اٹھایا آپ نے یہ کیا انہونی کر دکھائی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تم تو موسیٰ اور ہارون کے خاندان سے ہو،
نبیوں کے خاندان سے ہو، پاکیزہ خاندان سے ہو، شریف خاندان سے ہو، نیک نام خاندان سے ہو، جن کی پاکیزگی مشہور ہے، نیکی مشہور ہے، تم نے یہ کیا غضب ڈھایا؟ نہ تو تمہارے والد ہی کوئی برے آدمی تھے اور نہ تمہاری والدہ کوئی غلط کام کرنے والی تھی، تو ایک نیک خاندان کی بچی ہو اور بہت پارسا خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے، پھر تمہارے والد بڑے نیک آدمی تھے، تمہاری والدہ بڑی نیک اور پارسا عورت تھی، تو تم نے یہ کیا غضب ڈھایا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو ایک 2 روز کے بچے تھے، ایک دن کے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی پیدا ہوا اور ابھی ماں کی گود میں پڑا ہے، اس سے ہم کیا بات کریں کہ آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ تو کیف نکلم، کس طرح ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا اور آپ نے گود میں لیا ہے، تو یہ ہم سے باتیں کرے گا، ہم اس سے سوال کریں؟ جب وہ یہ اعتراض کر رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے گویا ہوئے۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے فرمایا لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ نبوت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اور نبی کی ذاتی صفت بن جاتی ہے۔ نبی ازل میں فیصلہ ہو چکا کون نبی ہوگا، اسے نبوت عطا کر دی گئی۔ نبی پشت پدر میں بھی نبی ہوتا ہے، شبک میں مادر میں بھی نبی ہوتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتے وقت بھی نبی ہوتا ہے، دنیا سے جاتے بھی نبی ہوتا ہے، برزخ میں بھی نبی رہتا ہے، میدان حشر میں بھی نبی ہوگا، جنت میں بھی نبی ہی ہوگا۔ اس کی نبوت، اس کی عظمت نبوت، اس کی شان رسالت قائم رہے گی۔ بعثت ایک الگ ہے، لوگوں پر تب ظاہر ہوتا ہے جب نبی مبعوث ہوتا ہے۔ اب بعثت تو ان کی بھی بعد میں ہوئی، کتاب بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ وقت سے پہلے اطلاع دے رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ واقعہ بعد میں ہونا تھا لیکن اتنا یقینی تھا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہو چکا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، جس کام کے ہونے کا یقین ہو، اگر مستقبل میں بھی ہونا ہو تو اسے صیغہ ماضی میں شمار کرتے ہیں کہ یہ ہو چکا، یعنی یہ ضرور ہوگا۔ وہی اصول یہاں استعمال ہوا کہ ابھی نبی تو وہ جوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، مبعوث ہوں گے، لیکن انہوں نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنائی۔ اتنا یقینی ہے کہ یہ سمجھ لو یہ ہو چکا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا، میں جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ کی طرف سے میں بابرکت ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور مجھے اللہ نے نماز، عبادت اور زکوٰۃ، نماز سارے کردار کی پاکیزگی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی، ایک اس کا کردار ہے اور ایک اس کا مال ہے، باقی ساری چیزیں آگے ان پر استوار ہوتی ہیں۔ بنیادی چیزیں ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کا مال ہے۔ اس کی ذات، اس کا عہدہ، اس کا علم، اس کی صفات ایک یہ چیز ہے، ایک اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہے، یہ ہے۔ دونوں باتوں میں فرمایا کہ مجھے ذاتی طور پر نیکی کا، عبادت کا، اللہ کریم سے جڑے رہنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کی یاد میں رہنے کا، اللہ کی ذکر کا، صلاۃ کا حکم دیا، والزکوٰۃ، اور مال کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی میرے پاس جو مال ہوگا وہ بھی حلال جائز وسائل سے آ کر
پاکیزہ اور حلال ہوگا اور اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ما دمت حیا، یہ دونوں احکام پوری زندگی کے لیے ہیں، بلوغت سے لے کر موت تک ہم اس کے مکلف ہیں اور اس کو ایسا ہی پاک صاف رکھا جائے گا۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا، نیک اور صالح بنایا ہے، ماں کا نافرمان نہیں۔ یہاں چونکہ آپ کی صرف والدہ تھیں، والدہ سے پیدا ہوئے قدرت باری سے بغیر والد کے، تو یہاں والد کا ذکر نہیں ہے کہ مجھے والدین کے ساتھ اطاعت کا حکم ہے، نہیں، صرف ماں کا حکم ہے۔ آپ ماں ہی تھیں، والد نہیں تھے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سخت گیر، بدبخت یا سرکش یا بدبخت نہیں بنایا۔ جبار کہتے ہیں سرکش کو، باغی کو، نافرمان کو، زبردستی کرنے والے کو، جبر کرنے والے کو، اور شقیہ بدبخت، سرکش۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے نہ زبردستی کرنے والا سرکش بنایا ہے اور نہ بد نصیب بنایا ہے، اور خوش نصیب بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا، نیک بخت بنایا ہے، خوش بخت بنایا ہے۔ انبیاء ہمیشہ اعلیٰ نسب سے آتے ہیں، اور ہمیشہ انبیاء کے والدین بھی نیک ہوتے ہیں، غلط کار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ولادت تک میں جس بھی مرد کی پشت میں رہا اور جس بھی والدہ سے پیدا ہوا، یعنی میری نسل جہاں تک آدم علیہ السلام تک ہے، ان میں کسی کا باپ، کسی کی ماں غلط کار نہیں ہے، بدکار نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ اور صاف ستھری نسل ہوتی ہے، اعلیٰ نسب سے انبیاء منتخب کیے جاتے ہیں۔ ولایت میں بھی جب مناصب عطا ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ نسب کے، اعلیٰ خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام، طوفان نوح علیہ السلام میں لوگ، ساری انسانیت غرق ہو گئی جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، اور پھر جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور بچ گئے، ان میں سے کسی کی اولاد آگے نہیں چلی، پھر آگے ساری آبادی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے ان کے پوتے پڑ پوتے اس طرح سے بڑی، تو انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سارے بندے اولاد تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی ہیں، لیکن جوں پیشے بڑھے، جوں کردار بدلے، جس طرح مزاج بدلے، تو اس طرح جینز بھی بدل گئے۔ تو کچھ لوگ جن کا کردار اعلیٰ رہا اور جن کا اطوار پاکیزہ رہا اور اخلاق صحیح رہے، اور انہوں نے اپنے نسب کی حفاظت کی، تو وہ خاندان مدتوں چلتے رہے، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، اعلیٰ نسب ہوں گے، ان کے کردار اچھے ہوں گے، ان کا احترام ہوگا لوگوں میں، اور ان کی عزت ہوگی، اور ایسے ہی لوگوں میں سے انبیاء چنے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے کردار کی وجہ سے گھٹیا ہو گئے، سوچ گھٹیا ہو گئی، پھر وہ بات جینز میں چلی جاتی ہے، آگے نسل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو گویا اپنا کردار ضائع کرنا یا گھٹیا کرنا یا کمینگی اختیار کرنا صرف اپنے لیے جرم نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنے والی نسلوں کو بھی کمینہ بنا دیتی ہے۔ یعنی انسان کو صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اپنے پہلوں کی عزت بحال رکھنے کے لیے بھی اپنا کردار صحیح رکھنا چاہیے، اور اپنے آنے والی نسل کو صحیح رکھنے کے لیے بھی کردار کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا میں تو ایک ایسی اللہ کی خوش نصیب ہستی ہوں، اللہ نے مجھے والسلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، اللہ کی طرف سے
امان ہے میرے لیے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا۔ وہ یوم اموتو، اور پھر مجھے بھی مرنا ہے، لیکن میری موت بھی اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہے۔ جب میں مروں گا تب بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ وہ یوم ابعث حیا، اور جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور میں بھی زندہ کیا جاؤں گا تب بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ میں تو اللہ کی سلامتی تقسیم کرنے والا اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں۔ ذالک عیسی ابن مریم، اے میرے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، جس کے بارے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا خرافات گھڑ رکھی ہیں۔ کوئی ان پر الزام لگاتا ہے، کوئی انہیں اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ سب غلط ہے، سب الزامات ہیں، سب بہتان ہیں۔ یہ حقیقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، قول الحق، اور یہ سچی بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حقیقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جس میں یہ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے مناظرے کرتے ہیں، اور جس میں یہ شور کرتے ہیں، وہ ساری حقیقت یہ ہے کہ یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ پورا واقعہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ اولاد، انسان کی اولاد بھی انسان ہوتی ہے۔ باپ طاقتور ہو سکتا ہے، بیٹا کمزور ہو سکتا ہے، باپ عالم ہو سکتا ہے، بیٹا جاہل ہو سکتا ہے، باپ خوبصورت ہو سکتا ہے، بیٹا بدصورت ہو سکتا ہے، باپ صحت مند ہو سکتا ہے، بیٹا بیمار ہو سکتا ہے، اس سے کم تر ہو سکتا ہے، کمزور ہو، لیکن انسان کا بیٹا ہوگا تو انسان۔ اگر اللہ کا بھی بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا، اس میں الوہیت کی خصوصیات ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے پیدا ہونا یا مرنا یہ تو اللہ کی شان سے تو بعید ہے۔ پھر کھانا پینا، روٹی کا محتاج، بھوک پیاس کا محتاج، اللہ کا نبی بھی ہو، انسانی خصوصیات ہیں اس میں، اور وہ ساری ضروریات انسانی حوائج ضروریہ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اسے زیبا ہی نہیں کہ وہ کوئی کسی کو اولاد بنائے یا وہ ان کا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، ان جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سبحانہ، وہ ان چیزوں سے بالا تر اور پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تم تو موجود دنیا کو جانتے ہو، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں تم تو ان کو جانتے ہو۔ اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، کوئی غائب نہیں، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اس کا علم حضوری ہے، اس میں نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل ہے، ہر چیز ہر حال میں اللہ کے علم میں موجود ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شے معدوم ہے، دنیا میں اس کا کوئی سرا سراغ نہیں، لیکن اللہ کے روبرو تو موجود، وہ اسے کہتا ہے ہو جا، وہ دنیا میں فوراً ہو جاتی ہے۔ موجود کو حکم دینا تو اور بات ہے، وہ معدوم کو بھی ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اور معدوم عدم سے وجود میں آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یقیناً یہی اللہ جس کی یہ شان ہے، یہی میرا پروردگار ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا خالق بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میری فریاد سننے والا بھی ہے، ہر جگہ ہر نعمت مجھے پہنچانے والا بھی ہے، میری زندگی کی ایک ایک تار اسی کے دستے قدرت میں ہے۔
وہی میرا پروردگار ہے، اور سن لو لوگوں تم سب کا بھی وہی پروردگار ہے۔ یہ عجیب کمال ہوتا ہے انبیاء میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا، پہلا کلمہ یہ فرمایا انی عبد اللہ، یعنی میری پیدائش غیر فطری طریقے سے ہوئی، قدرت کاملہ سے ہوئی، بغیر شادی بغیر مرد عورت کے ہوئی، لیکن میں اس طرح پیدا ہو کر میں کوئی خدا نہیں بن گیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی میری ولادت میں عجیب بات ضرور ہے، لیکن میری پوجا نہ کرنا، میں اپنی پوجا کی طرف، اپنی عبادت کی طرف، انی عبد اللہ، پہلا جملہ یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کروں گا، تم بھی کرو۔ یہاں بھی وہی ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدوہ، عبادت اسی کی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو سجدہ نہیں کروایا، ہر بندے سے کہا کہ سجدہ براہ راست اللہ کو کرو، تمہارا اللہ بھی وہی ہے، میرا اللہ بھی وہی ہے۔ سو میری ساری حاجات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے یقیناً، اور لوگوں تم سب کی بھی ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ اللہ ہے، لہذا اس کی اطاعت کرو، اسے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر امیدیں دوسروں سے وابستہ کرنا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اپنی ساری امیدیں ایک ذات وحدہ لا شریک سے ساری امیدیں وابستہ کر لو، تمہیں ہر نعمت وہیں سے ملے گی، لہذا اس کی اطاعت اختیار کرو۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ لوگ بٹ گئے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ مختلف دھڑوں میں بٹ گئے، کسی نے اللہ کی بجائے مخلوق کی پوجا شروع کر دی، کسی نے پتھروں کی بتوں کی، کسی نے سورج کی آگ کی، کسی نے فرشتوں کی، کسی نے برائے نام اللہ کے بیٹے بنا لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن ارشاد ویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، لیکن جس کسی نے بھی قیامت کا اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا انکار کیا، اس کے لیے بہت برائی، بہت خرابی ہے، وہ تباہ ہو گیا، وہ اجڑ گیا۔ جو بھی عظمت الہی کو چھوڑ کر اور حضور حق میں پیش ہونے کی تیاری نہ کر کے اور اس پر ایمان نہ لا کے کسی فرقے میں چلا گیا، اس نے خود کو برباد کر لیا۔ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کی شان تو کم نہیں ہوتی، اللہ کے دین کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا دین بھی انشاءاللہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جو مخالفت کرتا ہے وہ خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ فرمایا جب میدان حشر قائم ہوگا، بارگاہ الہی لگے گی، دربار الہی ہوگا، تو دیکھنا یہ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں۔ جب دوزخ بھی سامنے لائی جائے گی، جنت بھی قریب ہوگی، تو انہیں ہر چیز کا یقین آ جائے گا، کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہوں گے سارے حالات و واقعات، فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں گے، جہنم بھی برزت الجحیم لمن یرا، دوزخ بھی کھینچ کے لائی جائے گی، اب دیکھ لو جو انکار کرتے تھے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی قریب سجا کر کھڑی کر دی جائے، دیکھو جنت بھی دیکھ لو، دوزخ بھی دیکھ لو، تو پھر دیکھیے گا اسمع بہم وابصر، یہ دیکھ کیسے دیکھنے اور سننے والے ہوں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے دن
دنیا میں یہ ظالم غلط کار غلط کام کرنے والے کتنی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان حقائق کا انکار کیے پھرتے ہیں اور مفروضے بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے۔ ساری کی ساری ہدایت اللہ کے نبی کے ارشاد اور اللہ کی کتاب میں ہے، اس سے باہر کو جو کچھ بھی گھڑتا ہے وہ گمراہی ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا انہیں اس دن سے ڈرائیں جب فیصلے ہوں گے۔ ابھی تو لوگ عمل کر رہے ہیں اور وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہر جرم پر گرفت نہیں کرتا، ورنہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر جرم پر گرفت کرتے تو شاید دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا، انسانوں کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی۔ وہ مہربانی فرماتا ہے، لیکن علماء حق فرماتے ہیں کہ گناہ زہر ہے۔ اگر زہر کھانے سے قے وغیرہ شروع ہو جائے، پیچش ہو جائے تو بندے کی جان بچ جاتی ہے۔ گناہ صادر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی سزا آ جائے تو توبہ کا سبب بن جاتی، لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، یہ ہضم ہو جائے تو فرماتے ہیں زہر ہے، ہضم ہو جائے تو موت کا سبب بنتا ہے، پھر ایمان مر جاتا ہے، پھر بندے میں ایمان نہیں رہتا۔ تو فرمایا انہیں اس دن سے ڈرائیے، انذرہم یوم الحسرت، جس دن ہر کوئی حسرت کرے گا اور فیصلے ہوں گے۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور آج تو وہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لیکن اس دن کیا کریں گے جب فیصلے ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ اور وہ حسرت کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن جنتی بھی حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ جنتی کیوں حسرت کریں گے؟ جو بخشے گئے وہ تو کامیاب ہو گئے۔ فرمایا جنتی بھی جو دم ان کا اور جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے گا اس پر وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش یہ وقت بھی یاد الہی میں بسر کیا ہوتا، یہ بھی اللہ میں بسر کیا ہوتا، کاش اس وقت میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا، اس وقت نوافل پڑھ لیتا، کاش اس وقت میں تلاوت کر لیتا، میں درود شریف پڑھ لیتا، میں تسبیحات پڑھ لیتا۔ جو لمحہ ذکر الہی سے خالی گزرے گا اس پر جنتی بھی حسرت کریں گے کہ میں اسے خالی نہ جانے دیتا تو مجھ پر اور برکات ہوتی۔ تو دوستی تو ہے ہی حسرت زدہ، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کہاں، تو کچھ بھی نہیں ہے پلے، اور ادھر فیصلے کی گھڑی ہے تو وہ تو حسرت سے مریں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ فرمایا یہ بے وقوف خواہ مخواہ ساری عمر میرا 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 میری میری کرتے مر جاتے، یہ زمین میری، یہ مکان میرا، یہ گاڑی میری، یہ دولت میری، یہ عہدہ میرا، یہ بادشاہی میری، کچھ بھی کسی کا نہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین کے مالک بھی ہم ہیں، ہم ہیں وارث زمین کے، اور جو کچھ اس پہ وہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک گھاس کے تنکے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، ایک ادنا چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ایک کیڑے سے لے کر بڑی سے بڑی ویل مچھلی تک، جو کچھ بھی زمین بھی ہماری ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ بھی ہمارا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں، نہ تم نے کوئی چیز پیدا کی۔ جو میں عطا کر دیتا ہوں اس پر میرا شکر ادا کرو، شکایتیں نہ کرتے رہو مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ، تمہارا کیا ہے کہ تمہیں ملے؟ یعنی اللہ کریم حلال جائز طریقے سے جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا رویہ مختلف، ہم ساری عمر شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہوتا ہے اس کا احساس نہیں کرتے، اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ سو فرمایا یہ زمین بھی اور جو کچھ سب میرا ہے، اور سب نے میرے ہی پاس واپس آنا ہے، تم سب کو بھی میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر یہی فیصلہ ہوگا کہ جو نعمتیں میں نے عطا کی اس پر تم نے میرا شکر کیا یا نافرمانی کرتے رہے۔
میری ذات کی عبادت کی یا میرے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے رہے۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔